اب حاضرین محترم اس کی تفصیل اور تشریح کی طرف آنے سے پہلے بطور دلیل اور بطور ثبوت دیگر انبیاء کے زمانوں میں سے ایک دو کا ذکر کرتا ہوں. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کا ذکر اللہ نے کیا اور ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہ واقعہ پورا 23 آیات میں بیان کیا. کتنی آیات میں بولیے؟ آیت نمبر سورۃ نمل کی 59 سے لے کر آیت نمبر 82 نمبر آیت تک تسلسل سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کیا. اب توجہ واقعہ کیا ہے تفصیل میں نہیں جاتا. آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک ولی تھا. ملکہ بلقیس نے پیغام بھیجا کہ میں سلیمان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے امتیوں کو جمع کیا جن میں جنات بھی تھے, جن میں پرند بھی تھے, چرند بھی تھے, سب کو جمع کیا جن پہ حکومت تھی اور جمع کر کے کہا کہ ملکہ بلقیس ملاقات کے لیے آ رہی ہے. وہ ملکہ ہے, اس کے شایان شان بیٹھنے کا انتظام کرنا ہے. وہ اپنے تخت پہ بڑے راحت اور سکون سے بیٹھتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اسی کا تخت یہاں لایا جائے. اس کے آنے سے پہلے اس کا بولیے تخت یہاں لایا جائے. تو کون ہے پورے مجمع میں؟ فرمایا جو اس کے آنے سے پہلے تخت لے کے آئے. ایک جن کھڑا ہوا, قرآن نے ذکر کیا, فرمایا کالا عفریت من الجن, ایک کبھی طاقتور کبھی ہیکل جن کھڑا ہوا. اس نے کہا میں لے کے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کنی دیر چلے آئے گا, کنی دیر چلے آئے گا؟ آکھیا بس تسی محفل برخاست کرن دی دیر اپنے مقام تو اٹھو گے کہ تخت لے آ کے قدمہ چ رکھ دیا گا. سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن, فرمایا نہیں اے دے تو بھی پہلو چاہیے. کیا اس سے بھی بولیے اس سے بھی پہلے چاہیے. اب جب ایسا کہا پہلے جن کھڑا ہوا تھا اب انسان کھڑا ہوا. توجہ ہے نہیں یار سمجھ نہیں آئی. پہلے کون کھڑا تھا؟ جن. اب انسان کھڑا ہوا اور انسان کا نام ہے آصف بن برقیہ. وہ کھڑا ہوا عرض کی اے اللہ کے پیغمبر میں لے کے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ اب قرآن نے ذکر کیا, فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے اللہ کے پیغمبر آپ پلک جھپکتے جائیے, ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھا. پلک جھپکتے جائیے, آپ کے پلک جھپکنے کی دیر ہے. اب حاضرین جی احتشام, جب پلک جھپکی ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیسے لے آئے؟ کیا کیسے لے آئے ہو؟ کہا ھذا من فضل ربی. کیا کہا ھذا؟ اب آپ محفلیں سنتے رہیں گے ربیع الاول میں بھی, عام بھی سنتے رہتے ہیں, مگر میں ڈروں گا نہیں کھل کے آپ سے. کئی میرے بزرگوں کی جگہ ہیں, کئی میرے ہم عمر ہیں, کئی علماء ہیں, کئی اساتذہ ہیں. اب یہ کس موقع پر آصف بن برقیہ نے کہا کہ ھذا من فضل ربی, کہ وہ جو تخت 900 میل کی مسافت پر پڑا تھا, پلک جھپکنے سے پہلے وہ منو ٹنو وزنی تخت اٹھا کے سلیمان کے قدموں میں رکھا. اس تصرف پر, اس علم پر, اس قوت پر, اس طاقت پر, اس روحانیت پر, اس اختیار پر جب پوچھا کیسے لائے ہو, تو کہا ھذا من فضل ربی. کیا کہا ھذا من فضل ربی. اب ذرا اس زمانے کو سامنے رکھیں اور آج کے زمانے کو سامنے رکھیں. ہم ھذا من فضل ربی کب کہتے ہیں؟ جب ہم کسی غریب کا خون چوستے ہیں, جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں, جب ہم کسی کا حق مار کے اپنا مال جائیداد بنگلے کوٹھیاں کاریں سب کچھ خریدتے ہیں. اتنی بڑی کوٹھی مکان بنا کر رشوت لے کر حرام کا پیسہ کما کر باہر دروازے پہ تختی لگا کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. توجہ ہے یا نہیں؟ میں بات درست کی ہے یا غلط؟ ایمانداری سے بتانا ہے ہر ایک نے اللہ کے حضور
موضوع پیش حاضرین جی احتشام ذرا تصور کریں کہ ھذا من فضل ربی عاصم بن برخیہ نے کہاں کہا تھا اور ہم نے کہاں کہا. تصور کریں فضل کا عالم یہ نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ کھایا جائے. فضل کا عالم یہ ہے کہ بیٹھے کوئی رکھتا کی سرزمین پر ہو تارے تمہاری وکیل گنبد خضرا سے جڑی ہو. یہ ہے فضل. کیا ہے بولیے؟ یہ ہے فضل. اچھا یہ فضل تو ہو گیا. اب ایک اور بات کی عاصم بن برخیہ نے, قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا. قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, فرمایا اس کے پاس یہ تصرف اور طاقت اس لیے آئی کہ اس کے پاس وہ جو سلیمان علیہ السلام پر صحیفہ اترا تھا نا, اللہ نے جو اتارا تھا, اس صحیفے کا تھوڑا سا علم تھا. کیا تھا؟ تھوڑا سا علم تھا. بس وہ علم کی بدولت اللہ رب العزت نے یہ فضل کیا کہ 900 میل کی مسافت سے وہ تخت لے آیا. اب حاضرین یہ احتشام, وہ ولی ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا, اور اس کی طاقت اور روحانیت اور تصرف کا عالم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے اس صحیفے کا فرمایا علم من الکتاب, تھوڑا سا علم ہے. کیا فرمایا؟ اس کتاب کا سارا علم نہیں کہا, کیا کہا؟ تھوڑا سا علم ہے. تو تھوڑے سے علم کی طاقت کا عالم یہ ہے, تھوڑے سے علم کی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ 900 میل کی مسافت سے تخت لائے. تو ذرا تصور کریں کہ جس کے پاس اس قرآن کا سارا علم ہوگا اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. توجہ ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا, بھئی کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس اس قرآن کا سارا علم ہے؟ ہاں, قرآن ہی نے بیان کیا ہے. سورۃ الرعد, سارے بولو کیا؟ سورۃ الرعد, اس کی آخری آیت سب نے جا کے پڑھا. اللہ نے ارشاد فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا, رسالت کا پیغام, توحید کا پیغام دیا, تو لوگوں نے انکار کر دیا. اب آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو. کیا فرمایا؟ سونیا پریشان نہ ہوئی. نہیں من گئے تھے نہ من, تیری رسالت دا انکار کر دیں پھر کی ہویا؟ فرمایا انہاں نوں کہہ دے قل کفا باللہ, تسی نہیں من گئے تے نہ منو, میری رسالت سے میرا اللہ کا بھی ہے. کیا فرمایا؟ میری رسالت پر میرا اللہ. اب یہاں پھر سوال پیدا ہوگا, باری تعالیٰ یہ تیرا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہر چیز پہ گواہ ایک نہیں ہوتا, دو ہوتے. گواہ کنے ہوندے نے؟ دو. جڑے بیاہے انہاں تے بالکل پتہ ہونا گواہ کنے ہوندے نے؟ دو. تو یہاں گواہ ایک ہے, یہاں گواہ باری تعالیٰ دوسرا گواہ. اللہ نے فرمایا آگے پڑھ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, فرمایا دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس اس کتاب قرآن کا سارا علم ہو. جس کے پاس یہ قرآن کتاب کا سارا علم ہے, اللہ نے ایک گواہ اپنے آپ کو بنایا, دوسرا گواہ اسے بنایا جس کے پاس قرآن کا سارا علم. یہاں سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ علم کی کتنی فضیلت ہے. اب حاضرین جی احتشام, آپ پوچھیں گے کہ اصل مسئلہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ وہ کون ہے جس کے پاس قرآن کا سارا علم. آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن, جنہیں خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر لینی ہو تو عبداللہ ابن عباس, آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد اور ومن عندہ علم الکتاب سے مراد تیرا اور میرا مولا, مولا علی شیر خدا مراد ہے. اس سے مراد مولا کائنات, اس سے مراد بولیے مولا کائنات ہے. اب یہاں میں علماء کو جملہ دینا چاہوں گا اور وسیم زیادی صاحب کی توجہ چاہوں گا. یہ جملہ بارگاہ غوثیت مآب سے ملا, یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا, یہ بارگاہ حضور شیخ الاسلام سے ملا. اللہ نے اپنی کائنات کا نظام دو طریقوں سے چلایا. کتنوں سے؟ دو طریق سے چلایا. ایک ہے سلسلہ ولادت نبوت و رسالت. کیا ہے بولیے؟ ولادت نبوت و رسالت. اور دوسرا طریق ہے ولادت ولایت.
دوسرا کیا ہے ولادت بولیے اونچا کیا ہے ولادت ولایت اللہ کی شان آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جہاں جہاں نور نبوت پروان چڑھتا رہا وہاں وہاں نور ولایت پروان چڑھتا رہا. یہ دو نور اکٹھے چلے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا. اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, یہ اگلے مہینے میلاد میں بیان کریں گے. ہم دوسرے پہلو کو لیں گے, ولادت ولایت کو. حاضرین عزیز احتشام, کائنات نبوت اور رسالت میں جب تک کوئی مصطفیٰ کو نبی نہ مان لے وہ نبی نہیں ہو سکتا. کائنات کے ہر نبی اور رسول کو نبوت کی اور رسالت کا فیض جو ملا وہ تاجدار کائنات کی رضا سے ملا. اور کائنات کے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے کے ہر ولی کو جو ولایت کا فیض ملا وہ بارگاہ مولا علی شیر خدا سے ملا. توجہ ہے. اب حاضرین عزیز احتشام, میں اس پہ اور بہت ساری مثالیں دے سکتا مگر اسی ایک مثال پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. اب حاضرین محترم ذرا تصور کریں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی شان کا عالم یہ ہے کہ اس صحیفے کا تھوڑا سا علم تھا, تو ذرا تصور کریں مصطفیٰ کے اس امتی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے پاس اس قرآن کا سارا علم ہے, تو جس کے پاس قرآن کا سارا علم ہے اس کی عظمت کا عالم یہ ہے, تو جس کے سینے پہ یہ قرآن اترا اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. حاضرین جی احتشام, اب اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا. پھر رب کائنات نے سورۃ کہف کے اندر اپنے ولیوں کا ذکر کیا. تھوڑا ہے, میں شارٹ کرتا ہوں, آیتیں آپ احباب کو بتا دیتا ہوں, آپ احباب یاد رکھ لیں. آیت نمبر 38 سورۃ البقرہ, اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا, جا کے آپ خود پڑھ لیجئے, وقت کم ہے, میرا مضمون بہت لمبا ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَّبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, اصحاب کہف کے ولیوں کا ذکر کیا. اب حاضرین ذی احتشام, یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اصحاب کہف کے ولی تھے وہ 309 سال ایک غار میں چھپے رہے. کتنا عرصہ بولیے, کچھ ہی بولو ذرا, ہاتھ اونچا کر کے بولو ذرا, کتنا سال؟ 300. فرمایا وَازْدَادُوا تِسْعًا, 3 صدیاں اور 9 سال اوپر, یعنی 309 سال. اب وہ جتنا عرصہ غار میں چھپے رہے اللہ نے اپنا نظام قدرت بدل دیا. کیا کیا اللہ نے اپنا نظام قدرت. اب نظام قدرت کیا ہے کہ بندے نے جب تک زندہ ہے چلنا پھرنا ہے, مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, زندہ نے قبر میں نہیں جانا, زندہ قبر میں مرنے کے بعد جانا ہے. اب سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں, بولیے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ نظام ہے اللہ کا. مگر جب اللہ کے ولی غار میں آئے اللہ نے سورج کو حکم دیا سورج جہاں سے نکلتا ہے اپنی جگہ چینج کر لے, جہاں سے نکلتا ہے اپنا مدار. قرآن نے بیان کیا ہے, سورۃ کہف اٹھائیے, فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ نے سورج کو حکم دیا سورج اپنا مدار تبدیل کر کے نکل. اب میرا تخیل, میرا سورج مخلوق ہے, عرض کیا ہوگا مولا پہلا تے میں ایتھوں نکلتا, پہلے تو حکم تھا یہاں سے نکل, تو رب کائنات نے فرمایا ہوگا ہاں اب میرا حکم ہے یہاں سے نکل, مدار تبدیل کر کے نکل, اور تب تک اپنی جگہ اپنا مدار چھوڑ کے نکل جب تک غار میں میرے ولی علام فرما. عرض کیا ہوگا مولا کیوں, سبب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوگا ہاں اس غار میں میرے ولی علام کر رہے ہیں, تو نکلتا ہے تیری شعائیں غار کے اندر پڑتی ہیں. اب جب تو نکلے تیری شعائیں غار کے اندر نہ پڑے, پوچھا کیوں؟ اس لیے میرے ولیوں کے آرام میں خلل آتا ہے. میرے ولیوں کے آرام میں بولیے خلل آتا ہے.
ارے جس اللہ کو اپنے ولیوں کے آرام کو میں خلل آنا بھی پسند نہ ہو، ذرا تصور کریں ان ولیوں کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہے۔ اب حاضرین زی احتشام، صرف سورج کو نکلتے ہوئے حکم نہیں دیا، غار کا دانا مشرق و مغرب کی طرف تھا، ایک سرا مغرب کی طرف تھا جہاں سے سورج ڈوبتے ہوئے شعائیں پڑتی، ادھر سے نکلتے ہوئے پڑتی۔ فرمایا ڈوبتے ہوئے بھی جگہ بدل، نکلتے ہوئے بھی جگہ بدل۔ تو نظام کچھ اور تھا، مگر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نظام قدرت بدل دیا۔ اب یہاں عاشقوں کے لیے ایک بات سناتا چلو، سادات بھی بیٹھے ہیں اور علی کے ملنگ بھی بیٹھے ہیں۔ بھئی علی والے بیٹھے ہو نا سارے، علی والے ذرا ہاتھ اونچا کر کے سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی نظام قدرت تبدیل ہوا، ادھر زمانہ مصطفیٰ میں بھی اللہ نے نظام قدرت بدلا۔ جب علی کی نماز قضا ہوئی، توجہ ہے، مولا علی شیر خدا آئے، آقا علیہ السلام نے کہا علی آرام کرنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، علی کی گود حاضر ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، میرے علم میں، مگر اس میں چھپے راز سے پردہ اٹھانے لگا، وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ توجہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی یہ بات سن کر علی نے کہا یا رسول اللہ، علی کی گود حاضر ہے۔ اب علی کی گود ہے مصطفیٰ کا سر، علی کی گود ہے آقا کا سر انور ہے۔ آقا نے سر اپنا سر علی کی گود میں رکھا، آرام کرنے لگ گئے۔ اب ادھر سے سورج ڈوب گیا، نماز اثر قضا ہو گئی۔ جب سورج ڈوبا تو نماز کے جانے پر علی رونے لگ گئے، نماز کے قضا ہونے پر۔ آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ہم موبائل میں لگے ہوتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ادھر نعرے علی کے ملنگ ہونے کے، علی کے عاشق ہونے کے، اور علی کی سیرت کو اپنانا نہیں۔ حاضرین ذی احتشام، علی کا ملنگ اور غلام انسان تب تک نہیں بن سکتا جب علی کی سیرت کا لبادہ اپنے وجود پر نہ پہنا لیا جائے۔ اب مولا علی شیر خدا رو رہے ہیں، آنسو چہرہ مصطفیٰ پہ گرے، آقا کی آنکھیں کھلی، پوچھا اٹھتے ہی علی نماز پڑھ لیا؟ توجہ، علی نماز۔ اب حاضرین ذی احتشام، میرا یہاں سوال ہے جو آج تک کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کیا؟ یہ سوال جو سورج کے ڈوب جانے کے بعد آقا نے کیا ہے، یہ سوال تب نہیں کر سکتے تھے جب علی آئے تھے؟ توجہ ہے، تب بھی کیا جا سکتا تھا۔ سبب کیا ہے کہ تب سوال نہیں کیا؟ جب نماز کا وقت گزر گیا تب سوال کیا۔ تاجدار کائنات بھی آج علی کا امتحان لے رہے تھے اور اس عشق کی بنیاد رکھ رہے تھے جس عشق کی انتہا علی کے بیٹے نے کربلا میں کرنی تھی۔ اس عشق کی انتہا علی کے بیٹے نے، حسین نے کربلا میں کرنی۔ حاضرین ذی احتشام، آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ علی کو مصطفیٰ کا، نبی کا آرام زیادہ پیارا ہے کہ اللہ دے سجدے زیادہ پیارے ہیں۔ ادب سکھا رہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو علی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے، ابھی رہتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، سورج ڈوب چکا ہے، آقا بھی دیکھ رہے ہیں، علی بھی دیکھ رہا ہے۔ آقا نے پوچھا قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ کیا پوچھا؟ سارے بولو ذرا، جدو تو ساتھ تھک جانا نا تو کھبا ہاتھ اونچا کر کے میں نے دسنا، سجا نہیں کرنا۔ توجہ ہے، آقا علیہ السلام نے پوچھا قضا پڑھنی ہے ادا؟ اب حاضرین ذی احتشام جو جواب ملا وہ بعد میں بتاتا ہوں، میرا پھر سوال ہے۔ آقا علیہ السلام کو نہیں پتا سورج ڈوب چکا ہے، اب یہ نکلے گا اگلے دن، اب یہ نکلے گا اگلے دن۔ آقا کو پتا ہے مگر پھر بھی سوال کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آقا کو پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے، میں جب چاہوں، جیسے چاہوں، جہاں چاہوں، جسے چاہوں، چاہوں تو قضا پڑھا دوں، چاہوں تو ادا پڑھا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حاضرین ذی احتشام، چلیں یہاں بعد میں کوئی کہہ سکتا ہے اور اللہ دے نبی سن لجپال سن، انہاں تے علی دا دل رکھنا واسطے آکھیا سی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے۔
انہوں نے دل رکھنے سے پوچھا چلے آقا نے تو دل رکھنے کے لیے کہا تھا، علی کو بھی تو پتا تھا نا سورج ڈوب چکا ہے، مولا علی ہی عرض کرتے آقا اب تو سورج ڈوب گیا ہے، اب تو قضا ہو گئی ہے۔ علی نے بھی نہیں کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا پڑے، آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا۔ اب اس سے اگلا جو قصہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ بخاری کی حدیث سنا رہا، بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اس سورج کو 70,000 ملائکہ زنجیروں سے نیچے کھینچتے ہیں۔ کتنے ملائکہ؟ سارے اونچا بولو ذرا، کتنے؟ 70,000۔ اس کا مطلب ہے جب علی کی نماز قضا ہو رہی تھی تب بھی سورج کو 70,000 ملائکہ کھینچ رہے تھے۔ اب توجہ، ادھر 70,000 ملائکہ کے کل وجود کی طاقت ہے، ادھر محمد مصطفیٰ کی ایک انگلی کی طاقت ہے، ادھر آقا کی ایک انگلی کی طاقت ہے۔ ارے جس کی ایک انگلی کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کے کل وجود کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اب حاضرین بھی احتشام، یہاں آپ جیسا باذوق مجمع ملے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ذوق بن رہا ہے کہ آپ کو شعر سننا جی سننے ہاتھ اونچا کر کے کہو سبحان اللہ۔ ادب نال ڈبیا سورج نبی نو سورب دیے کہندا سیاہ کے اثر تے سورب دیے کہندا سیاہ کے اثر تے میں ڈب کے کدی وی واپس نہ آوندا، میں ڈب کے کدی بھی واپس نہ آوندا، اے آقا جے تیرا اشارہ نہ ہو، میں ڈب کے کدی بھی واپس نہ آوندا، اے آقا جے اشارہ نہ ہو، میں ڈب کے کدی بھی واپس نہ آوندا۔ حاضرین جی احتشام، پھر جب اس کے حضور کسی کی لگ جائے تو اللہ پھر اپنا نظام قدرت بھی اس کے لیے بدل دیتا۔ اب حاضرین جی احتشام، اب توجہ، میں آپ کو ٹریک پہ لے کے چلنے لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان دو نے پا لیا، فوجدا، ان نے پا لیا۔ اب اللہ نے ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی کا۔ کس کے زمانے کے ولی کا؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ بات بڑی اہم اور علمی بھی ہے۔ توجہ، خیال آیا کہ اس وقت پوری روئے زمین تے موسیٰ تو بڑا عالم کوئی نہیں۔ کیا خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ آیت قرآن کا حصہ بنا دی، فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، فرمایا ہے موسیٰ ہم نے ہر علم والے پر ایک صاحب علم رکھا، ہر علم والے کے اوپر ایک صاحب علم۔ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ کبھی بھی اپنے علم کے زیادہ ہونے پر تکبر نہ کرنا۔ کیوں کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ نے فرماتا ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری بارگاہ سے۔ مگر یہاں اللہ نے نبی کی تربیت کے لیے فرمایا اے موسیٰ، اللہ نے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے۔ جب یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا کوئی میرے تو بھی زیادہ علم والا ہے، مجھ سے زیادہ بھی علم والا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ جب علم والے کا بتایا اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس علم والے سے ملاقات کی جستجو پیدا ہوئی۔
اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ ساتھ ساتھ میں نتائج پیدا کرتا جاؤں. حاضرین ذی احتشام، کسی علم والے کی تلاش کرنا، علم والے کو ملنے کی جستجو کرنا اللہ کے نبی کی سنت. اللہ کے نبی کی بولیے. اب توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون ان کو ساتھ لیا اور لے کر نکلے. اور نکلے کس کی تلاش میں؟ ولی کی تلاش میں. کس کی تلاش میں بولیے؟ ولی کی تلاش میں. نکلنے والا کون ہے؟ نبی ہے. کون ہے بولیے؟ نبی ہے. جس کی تلاش میں نکلے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ولی ہے. اب یہاں بات بڑی قابل توجہ ہے. وہ کیا کہ نظام الٹ ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کی تلاش میں نکلتا. کیا چاہیے تو یہ تھا چھوٹا بھائی شاگرد استاد کی تلاش میں نکلے تو بات بنتی ہے. مرید پیر کی تلاش میں نکلے تو بات بنتی ہے. نمازی امام کی تلاش میں نکلے تو بات بنتی ہے. مرید شیخ کی تلاش میں نکلے تو بات بنتی ہے. یعنی چھوٹا بڑے کی تلاش میں نکلے. جہاں کام الٹ ہو گیا. بڑا اب مقام میں نبی بڑا ہے. مقام میں نبی بولیے بڑا ہے، مگر مقام میں بڑا ہونے کے باوجود نکل رہا ہے چھوٹے کی تلاش میں. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، وہ سمجھانا کیا چاہتا ہے، وہ آنے والی تاجدار کائنات کی امت اور قیامت تک آنے والوں کو کیا سمجھانا چاہتا ہے. توجہ، اگر ولی نکلتا نبی کی تلاش میں تو یہ بات کوئی اتنی خاص نہ ہوتی. یہ بات اتنی بھائی روٹین کی بات ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کی تلاش میں نکلتا ہے. اللہ نے کیا میں نظام اٹھا کراں گا. کیوں بڑے نو بھیجا میں چھوٹے دی تلاش ہے. نبی کو بھیجوں گا ولی کی تلاش میں. کیوں؟ اللہ رب العزت کو علم تھا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں ولیوں کی تلاش کو جانا، ولیوں کی زیارت کرنے کو، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کو کوئی شرک کہے گا، کوئی بدعت کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. اللہ نے کہا میں اپنے نبی کے کردار سے یہ ثابت کروں گا تاکہ آنے والی امت کو درس ملے کہ ولی کی تلاش میں نکلنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی کی بولیے توجہ ہے. میرے نبی کی. اب موسیٰ نکلے حضرت خضر کی تلاش میں. اب یہاں بعد میں کوئی یہ نہ آپ کو کہتا پھر میں جواب دیتا جاؤ. کوئی آپ کو بعد میں سن کے کہے گا کہ خضر علیہ السلام سے اللہ دے نبی تو نبی دی تلاش نکلے. کوئی بڑی گل بولو، بڑی گل. یاد رکھ لیں اس پہ مختلف اقوال ہے. کسی نے نبی لکھا ہے مگر جو مستند اور قطعی قول ہے اس قول کے مطابق خضر علیہ السلام اللہ کے ولی. خضر علیہ السلام بولی اللہ کے ولی ہیں. اب حاضرین ذی احتشام ملاقات کے لیے جب نکلے تو اپنے ساتھ خادم کو لیا تھا، ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لی. پر رستے میں بھوک لگے تھی تو کھاواں. جب لے کے نکلے اللہ نے نشانی بتائی. فرمایا وہ میرا بندہ تمہیں کہاں ملے گا؟ فرمایا وہ مجمع البحرین، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا وہی میرا ولی ملے گا. وہی میرا اشارہ کی خبر کی طرف تھا کہ جہاں دو جدا چیزیں آپس میں ملے، یعنی یہ ولی کی اس کی ولایت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جو دو پچھڑے ہوئے کو آپس میں ملا. اللہ کا ولی بولیے ہوتا ہی وہی ہے. اب ولی میں اور مولوی میں فرق ہے. ولی اور مولوی میں بولیے فرق ہے. مولوی یوں ملے ہوئے ہو اکھاڑ کر پھینک کے جدا کر دیتا ہے. اللہ کے ولی کی شان ہے کہ دو دل جو دور دور بیٹھے ہو ملا کے اکٹھے کر دیتا ہے. حاضرین ذی احتشام اللہ نے فرمایا اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حتی ابلغا، فرمایا میں اس ولی کو تب تک ابلغا تلاش کروں گا مجمع البحرین جب تک وہ مجھے اس سنگم پر مل نہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک تمہیں پیر کامل مل نہ جائے تلاش کرتے رہنا اللہ کے نبی کی سنت. اب چلے تو رستے میں ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے بیٹھ گئے. آرام فرمانے کے بعد اٹھ کے آگے چلے. توجہ ہے، تھکتے نہیں گئے. ہاتھ اونچا کر کے دسو جڑے تھک گئے.
اب جب آرام کر کے آگے چلے تو ساتھ بھنی ہوئی مچھلی تھی. اب آگے گئے تو یوشع بن نون سے کہا اے یوشع بن نون لاؤ وہ جو بھنی ہوئی مچھلی ہم مردہ مچھلی جو بھون کے لائے تھے وہ لاؤ کھائیں. یوشع بن نون نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی مجھے یاد نہیں رہا, مجھے شیطان نے بلا دیا, جہاں ہم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہاں وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو کر دریا میں اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی. موسیٰ نے کہا یوشع بن نون واپس چلو, جہاں مردے کو زندگی ملی وہی ہماری منزل ہے. جہاں مردہ کو بولیے مردہ کو زندگی ملی وہی ہماری منزل ہے. اللہ نے اشارہ اس طرف دے دیا کہ لوگوں اللہ کے ولی کی شان بھی یہی ہے کہ